اعظام طلباء کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے جمعہ شریف کے حوالے سے، اس کے آپ چند ایک نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مواد ہی ایسا ہے کہ اس میں توحید باری تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، جتنا یہ عنوان یا مواد بیان ہونے والا ہے۔ ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کی قوت بھی ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور بے پرواہی بھی ہے۔ مگر میں نے جو نام رکھا ہے وہ ہے کہ بے پرواہ رب صرف اللہ، بے پرواہ رب صرف اللہ، یا دوسرا نام یہ دے لیں کہ اللہ بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے چند ایک آیات میں نے مینشن کی ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، انہیں فرمائیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ظلم کرنا اور چیز ہے، گناہ زیادتی کرنا اور چیز ہے، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ حج آیت نمبر 65، اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ضرور مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ سورۃ النمل میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب فرمائیے نبئ، آگاہ فرما دیجئے میرے بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو آگاہ فرما دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا ہوں، بے شک میں رحم فرمانے والا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 3 پہ سٹارٹنگ پہ ہی ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ دیکھیے صفحہ نمبر 3 کے آغاز پہ۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقرأ، آپ تلاوت فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اسی آیت کو حضور پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر کے، گناہ کر کے، زیادتی کر کے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت پہ امید لگائے رکھے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یبالی، وہ بخشش فرما سکتا ہے، وہ فرماتا ہے بخشش، ولا یبالی، کیونکہ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بے پرواہ رب ہے، وہ بے پرواہ رب ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 1 پہ اور حدیث پاک، طویل حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر
غفاری جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، صفحہ نمبر 1۔ علامہ صاحب نے دسے جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا۔ علامہ عمیر صاحب انہوں نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا اور ساری عمر انہوں نے فقر و فاقہ میں ہی گزار دی۔ جس کو دیکھتے کہ وہ کوئی جائیداد بنا رہا ہے، کوئی باغ بنا رہا ہے، کوئی مال و متاع بنا رہا ہے، آپ اس کو ترغیب دیتے آخرت کی۔ تو حضرت جندب بن جنادہ غفاری المعروف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یعنی یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ٹھہرے اور کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی اور کلام خدا کا ہو، اللہ کا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور نے حدیث قدسی بیان فرمائی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے میں نے 11 یہ نمبرنگ کی ہے، 11 مرتبہ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا عبادی او میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو کہہ کر مخاطب فرمایا۔ یہ شعر تو نعت کا ہے، مگر اس کو ہم حمدیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتا ہے، ہمیں وہ اپنا کہتا ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتا ہے وہ نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ نعت تو یہ ہے نا کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کو حمد باری تعالیٰ بنا کر کہہ سکتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتا ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتا ہے نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، او میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا، یعنی میں ظلم نہیں کرتا، میں ظلم نہیں کرتا، کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، میں ہمیشہ عدل کرتا ہوں، میں ہمیشہ انصاف کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، تمہارے اوپر بھی ظلم میں نے حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا کبھی ظلم نہ کرنا، لہٰذا کبھی ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا، میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، نہ میں ظلم کرتا ہوں، نہ میں ظلم کروں گا، میں ہمیشہ انصاف کرتا ہوں، مقسط انصاف کرنے والا، العادل عدل کرنے والا۔ اچھا اگلی گل یہ وے انہوں عدل تے وہ کردہ ہے، پر او دے تو عدل نہیں، جدوں بھی منگو او دے تو او دا فضل منگو۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے، ایتھے لالڑے شیر کلی ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں جائے منہ کالے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، او میرے بندو تم، اچھا تیسرا نمبر پڑھے گئے، چلو ادھر ترجمہ کر لینا۔ او میرے بندو تم بھوکے تھے، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، ما سوا اس بندے کے جس کو کھانے کے لیے رزق میں دوں،
اگر میں رزق نہ دوں تو کوئی بھی بندہ کھانا کھا سکے گا نہیں، میں دیتا ہوں تو تم لوگ کھاتے ہو۔ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، جو مجھ سے طعام مانگے گا میں اس کو طعام عطا فرماؤں گا۔ جڑا میرے بوئے تو منگے گا روٹی کھان واسطے میں روٹی کھان عطا کرا گا۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، ما سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، واللہ یہدی من یشاء، جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، پس تم میں سے جو بندہ مجھ سے ہدایت طلب کرے میں اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، ما سوا اس کے جس کو میں نے پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا۔ فاستکسونی اکسکم، پس تم میں سے جو مجھ سے لباس مانگے گا میں اس کو لباس عطا فرماؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم خطا کار ہو، دن کو بھی گناہ کرتے ہو رات کو بھی گناہ کرتے ہو، لیکن میری طرف دیکھو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں وہ ہوں جو سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، دن کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں، رات کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ جو رات کو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے کہ شاید یہ دن کو توبہ کر لے، جو بندہ دن کو گناہ کرتا ہے اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ شاید وہ رات کو ہی توبہ کر لے۔ اگر دن والا رات کو توبہ کر لے، رات والا دن کو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم دن کو رات کو گناہ کرنے والے خطا کار لوگ ہو، گناہ گار لوگ ہو، لیکن میں وہ ہوں جو دن کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، رات کے گناہ بھی میں ہی معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، پس مجھ سے بخشش چاہو تو میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم سب مل کر مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، مجھے کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم سب مل کر میرا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے، یعنی تسی نہ میرا کوئی بڑھا سکتے ہو تو نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تم مجھے نفع دے سکتے ہو نہ تم مجھے نقصان دے سکتے ہو۔ نفع دینے والی ذات بھی میری ذات ہے، نقصان دینے والی ذات بھی میری ذات ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم، اے میرے بندو اگر تم میں سے تمہارے پہلے، وآخرکم اور تم لوگوں سے بعد والے لوگ، وانسکم وجنکم انسان بھی جن بھی سب مل کر، کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جنوں انسان، کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بندہ بہت پرہیزگار ہے، تمہارے زمانے میں کسی کو تم کہتے ہو کہ اس سے آگے پرہیزگاری کی بس ہے، اگر تم سے پہلے جن انسان تم سے بعد والے جن انسان بھی مل کر سارے نیک ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اتقا تقوی کی انتہا کریں، اللہ فرماتا ہے ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں مجھے اس کی تقوی اور طہارت، اس کی پاکیزگی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں، میری بادشاہی میں اس کا تقوی کوئی اثر نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی کوئی اضافہ یعنی تمہارا تقوی جو ہے میرے فائدے میں نہیں ہے، اس میں بھی تمہاری فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، او میرے بندو تم لوگوں سے جو پہلے انسان گزر گئے، جن گزر گئے، جو تم سے بعد آئیں گے انسان و جن،
کانوا علی افجر قلب رجل واحد، وہ زمانے کے بدترین بدکار بندے کی شکل اختیار کر جائیں، بدکار بن جاؤ تم سب لوگ، پہلے بھی بعد والے بھی، ما ناقص ذالک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ 12-14 احادیث چھوڑ کر اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا، وہ بھی ابو ذر غفاری سے روایت ہے، مگر اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک مچھر کے برابر، نہ تمہارا تقوی میری بادشاہت کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی تمہاری بدکاریاں گناہگاریاں میری بادشاہت کو نقصان دے سکتی ہیں۔ مچھر کیا چیز ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو اگر تم میں سے پچھلے لوگ، آخر والے لوگ، انسان جن سارے، قاموا فی صعید واحد، ایک مقام پر کھڑے ہو جائیں، سب کے سب لوگ یعنی پورے جن و انسان، تسی سارے جن و انسان ایک جگہ تے کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، تو میرے کو منگو، تسی سارے جن تے انسان رل کے، پہلے بھی تے بعد والے بھی، جن نے پیدا ہوئے ہو تو پیدا ہوندے پے ہو تو پیدا ہوو گے، سارے مل کے میری بارگاہ وچوں منگو، سوال کرو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر ایک انسان نو ضرور عطا فرما کے بھیجاں گا، کسی بھی انسان دی جوڑی خالی نہیں کر کے گھلاں گا، میں اینا بادشاہ ہاں، میں سارے دی جوڑیاں بھر کے گھلاں گا، تے جیڑا اونے میرے تو منگیا مسئلہ وہ جیڑا اونے میرے تو سوال کیتا ہے، میں او دے سوال نو پورا کر کے بھیجاں گا۔ اگے اللہ فرماتا ہے بھی ویکھو نا، سارے جن تے سارے انسان رل کے منگن تے میں کسے نے بھی خالی نہ لٹاواں۔ اگے اللہ فرماتا ہے کہ اینا کچھ عطا کر کے ما ناقص ذالک مما عندی، میری بارگاہ وچ کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں، ذرہ تو بڑی دور دی گل ہے، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، ہن سوئی میرے کو ہے کوئی نہ تو میں نشان دسنا، اللہ فرماتا ہے کہ سارے جن انسان رل کے جو میرے تو منگو میں تو اپنے خزانے وچ عطا کراں گا، عطا کرن تو بعد بھی میرے خزانے وچ اینی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی، جویں سوئی نو سمندر دے اندر ڈبویا جائے تے اونوں باہر نکالیا جائے تے سمندر نو کی فرق ہے؟ جویں سمندر نو کوئی نہیں فرق، ایویں میری بادشاہی تے میرے خزانے میں کوئی نہیں فرق، اینا کچھ عطا کر کے بھی۔ اگے اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم، او میرے بندیو اے تواڈے اعمال نے، احصیھا لکم، جنہاں نوں میں تواڈے واسطے جمع پیا کرنا، جنہاں نوں میں تواڈے واسطے ہی شمار کر رہا، کاؤنٹ کر رہا، میں گن رہا، ثم اوفیکم ایہا، تے اس واسطے تواڈے میں سنبھال کے عمل نیکیاں بدیاں رکھنا وا پیا کہ تانوں ایندی میں جزا دینی ہے، ایدی میں تانوں سزا دینی ہے، ایدا میں تانوں بدلہ دینا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، پس جس بندے کو اچھا بدلہ ملے گا وہ تو اللہ کی تعریف کرے، ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، پس جسے سزا ملے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے، وہ اللہ نو نہ آکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے کیوں سزا دیتی ہے، وہ اپنے کیتے دی سزا لین واسطے آیا، گناہاں دی سزا لین واسطے آیا۔ صفحہ نمبر 3، جو اللہ پر امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ امید کو، رجا کو اللہ تیقن، یقین کی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اچھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اے میرے بندوں کہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ ابن آدم فرما رہا ہے، یعنی اے انسانو، انک ما دعوتنی ورجوتنی
غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم تو مجھ سے دعا مانگتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی، بے شک تو دعا کرتا ہے تو مجھ سے، ورجوتنی اور امید رکھتا ہے، رجا رکھتا ہے، آس لگاتا ہے تو میری بارگاہ سے، غفرت لک میں نے تیری بخشش فرما دی، جا میں تینوں بخشیا، تو میرے کو دعا پہ منگنا ہے، میرے تو ہی آس پہ رکھنا ہے، امید پہ رکھنا ہے، جے میرے تے آس امید لے کے آیا تو جا میں تینوں بخشیا۔ آئے ہائے ما کان فیک، جو بھی تو گناہ کیتا ہے، سن ولا ابالی، میں بخشن والا ہاں، رب میں ہاں، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہو، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں، جنہوں میں چاہواں بخشاں، جا میں تینوں بخشیا۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک بندہ نیک سی تے ایک برا سی، وہ نیک جڑا سی نا وہ برے نوں آندا سی برائی چھوڑ دے۔ مفتی احمد یار خنیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں جھڑک جھڑک کے آخدا ہوئے کہ گناہ چھوڑ دے، ایک دن ایسا آیا کہ انہوں خوب جھڑکیا، خوب ملامت کی تھی، تے عرض کی تھی کہ یا اللہ آدھا بھی تیرے واسطے اللہ دی رحمت بند ہو چکی ہے، تو ایڈا وڈا گناہ کرنا ہے، تیرے واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے بند نے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں موت بھیج دیتی، نیک نو بھی بد نو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدکار نو پوچھا، ہاں بھی میرے بندے کیوں گناہ کردا رہے؟ وہ آندا یا اللہ گناہ کردا سا پر امید تیری رحمت دی آئی سی، آس تیری رحمت دی آئی سی، فضل تیرے دی آس کریمہ، ہائے 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 جی لکھے فضل تیرے دی آس کریمہ کدے گئے، اچھا فضل تیرے دی آس کریمہ ہور امید نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جو ہوئی، وڈیاں میراں والیا سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی بخشش دا دروازہ۔ اور عرض کرے گا یا اللہ مینوں تیری رحمت دی امید سی تے میں مایوس کدی نہیں سا ہویا تیری رحمت تو۔ اللہ فرماتا اچھا چلو کنے تو گناہ کر لینے؟ وہ آندا یا اللہ بڑے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت نال بھی تیرے گناہ وڈے نے، زیادہ نے نہیں یا اللہ تیری رحمت اگے میرے گناہ تے حقیر شے نے۔ اللہ فرماتا ہے جے تم میری رحمت تے ایڈا امان کردا آیا ایڈی تم میری رحمت تے آس امید رکھدا سے، جا میں تیری بخشش فرمائی، فرشتے جنت دا بوا بخا دیو، اینو جنت وچ لے جاؤ۔ وہ جڑا نیکوکار ہوئے گا انہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی تینوں ایک کنے اتھارٹی دیتی ہے میری رحمت تو مایوس کرن دی، کچھ ہی نہیں جائے گا، جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما دینا اوگن ہاریاں ایجز وکھاون قرب حضوری پاون، گناہ گار جڑیاں ہوندیاں نا اوگن ہاریاں ایجز وکھاون تے قرب حضوری پاون، عملہ والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں جاون۔ ان تکبر سی تے ان اللہ دی رحمت تے مان سی، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ تکبر تو محفوظ فرمائے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو دعا بھی میرے اگے کرنا ہے تے امید بھی میرے کو رکھنا ہے، جا جننے وڈے تیرے گناہ نے میں تیرے بخشے۔ اگے اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے کیوں پریشان ہے؟ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ، اے آدم دے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانہ دے کناریاں تک بھی پہنچ جان، ثم استغفرتنی، پھر تم میرے کو آ کے معافی منگے، غفرت لک،
ਭਾਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। غفرت لک ولا ابالی، تے مینوں پرواہ نہیں ہو، میں تیری بخشش کر چھڑنی ہے۔ اے ابن آدم انک لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو مینوں ملے اس حالت وچ ملے کہ ساری زمین بھر کے خطاواں نال میری بارگاہ چ آ جاویں، خطاواں بھر کے خطاواں نال زمین نو بھرپور کر کے تو میری بارگاہ وچ آ جاویں، اینے تیرے گناہ ہون، آویں تو میری بارگاہ دے وچ۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، بس ایک گل دا دھیان رکھی، شرک نہ کریں، میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں، تے اس حالت وچ بھی آ جاویں بھاویں زمین دے نال تیرے گناہ بھرے ہون۔ لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو گناہاں نال زمین نو بھرپور کر کے لیاویں گا تے میں بخشش دے خزانے کھول کے زمین نو بھرپور فرما دیاں گا، تے مینوں کسے دی کوئی پرواہ، ولا ابالی، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ لازم کر لے پکڑ لے استغفار کو، جعل اللہ من کل دیقن، یہ دے نقطے ہونے ہیں، مخرجن، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، دیق دعاد یہ قاف دیق، مخرجن اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا ہر تنگی سے، ومن کل ہم فرجن، اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اور ورزق اللہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمانے کا بندوبست کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں ڈگ کے منہ متھا بنیا تے گندی گلی گناہاں، اکو اوٹ فضل تیرے دی اور نہ کوئی پناہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا میرا دروازہ، رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے، سہ بیری نو بور نے لگے سہ اتوں جھڑ جاون، سہ بیری نو بور نے لگے سہ اتوں جھڑ جاون، جیڑے پکے رہن محمد اوہی روڑے کھاون، اوگن ہاریاں عجز وکھاون قرب حضوری پاون، اوگن ہاریاں عجز وکھاون تے قرب حضوری پاون، عملہ والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، پانی بھری پنہاریاں رنگ برنگے گھڑے، پانی بھرے پنہاریاں رنگ برنگے گھڑے، بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ اچھا، اے علامہ نصیر احمد نصیر گولڑی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت تلمیہ دے اندر ایک ربائی لکھی ہے، جڑی سنت امام احمد رضا صاحب نے استعمال کیتی ہے نا، لم یات نظیروں کے فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، یعنی ایکو نعت دے اندر انہوں نے کئی زباناں استعمال کیتیاں، جی پیر نصیر صاحب نے بھی 3-4 زباناں استعمال کیتیاں ایک ربائی دے اندر، آندے نے ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پرواہ، ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پرواہ، میں ہاں
تیرے بوئے دا قدیمی بردا، پہلے اردو ہن پنجابی۔ ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پرواہ، میں ہاں تیرے بوئے دا قدیمی بردا، تنہا استادہ ام بدشت غربت، رب حفظنی ولا تذرنی فردا۔ ایک اردو وچ، دوسرا پنجابی وچ، تیسرا فارسی ہے تے چوتھا عربی وچ۔ اچھا جی، حضرت شاہ حسین مادھو لال سرکار صوفی شاعر ہوئے نے لاہور دے، باغبان پورے شالیمار باغ والی سائڈ تے آپ دا مزار ہے، پرنوار ہے۔ انہوں نے لکھیا بڑا سونا، وہ فرماتے نے من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دی دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، قاضی ملا متاں دیندے، کھڑے سیانے راہ دسیندے، عشق کی لگے راہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دی دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہن تصور بنے جے، آندے نے ندیوں پار رنجھن دا ڈھانا، اوئے ڈھانا میں لکھ ہی نہیں سکیا، ہاں جی، ڈال ہے ایک بانی، نون ہے نا، ڈھانا، ڈھانا دے نے ڈیرے نو، رہن سہن دی جگہ نو، یہ لفظ رنجن ہے، مگر میں رانجن تاں لکھیا تاکہ تہن سمجھ لگ جائے۔ ندیوں پار رنجن دا ڈھانا، کیتے قول ضروری جانا، کیتے قول ضروری جانا، منتاں کراں ملا دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دی دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ۔ کہے حسین فقیر نہ مانا، کہے حسین فقیر نہ مانا، سچے صاحب نو میں جانا، اوڑک کام اللہ دے نال، من اٹکیا بے پر فضل تیرے دی آس کریمہ، ہور امید نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا، بخش خطا جو ہوئی، وڈیاں میرا والے آسائیاں، تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی،
بخشش دا دروازہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے، الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کسی سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا